علی گوہر صاحب، آپ کی پرمیشن سے پہلا سوال ہمایوں محمد صاحب سے کرنا چاہوں گی۔ ہمایوں سر، یہ کس کی اسٹریٹجی تھی یا یہ کس نے پالیسی بنائی تھی کہ 5 اگست کو جو احتجاج ہے اس کا جو شروعات کرنی ہے وہ نیشنل اسمبلی سے کرنی ہے؟ کیونکہ پہلے ایک اور اسٹریٹجی آئی تھی، پھر پتہ لگا کہ جی نیشنل اسمبلی میں جایا جائے گا، جبکہ سب کو اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے حلقوں میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حلقوں کے علاوہ سب اسلام آباد میں آ گئے اور کہا گیا کہ عمران خان صاحب سے ملنے، یعنی کہ لیڈر اگر اسلام آباد میں آ جائیں گے تو عوام صرف ڈنڈے کھانے کے لیے سڑکوں پہ رہ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، میں آپ کو سب سے پہلے کریکٹ کر لیتا ہوں۔ جی اس سر۔ میں نہ تو عوام کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ باہر نکلے، یہ جو احتجاج تھا یہ عوام کے لیے نہیں تھا، یہ احتجاج ورکر کے لیے نہیں تھا۔ جی یہ احتجاج بیسیکلی جو آپ کی لیڈرشپ ہے، جس میں سینٹرل لیڈرشپ جو کہ آپ کی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں۔ ایک، آپ اگر اسلام آباد میں ہوں گے، آپ کا سیشن ہو رہا ہوگا تو آپ لوگ چلے جائیں گے اس جگہ پہ، یہ جو اڈیالہ ہے، اور یا پھر اگر آپ کا علاقہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ اپنے علاقے میں جائیں گے۔ اس لیے بعض لوگ علاقے میں گئے اور بعض لوگوں نے ادھر کیا، اور چونکہ اس دوران میں نیشنل اسمبلی کا سیشن ہو رہا تھا تو وہ لوگ جو نیشنل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے آئے تھے ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اڈیالہ آ جائیں گے۔ یہ ایک چیز۔ نمبر 2، جو پروونشل تھا، جو کہ کے پی والا تھا، چونکہ کے پی میں الاؤڈ تھا وہاں پہ اظہارے کو کرنا تھا، تو وہاں پہ جلسہ اور جلوس دونوں کی اجازت تھی، تو دونوں ہم نے کیے۔ بعض جگہوں پہ ہم نے جلسے کیے، بعض جگہوں پہ ہم نے ریلیز، بڑے جلوس نکالے۔ تو یہ ان جگہ جن میں سے ایک کی قیادت علی امین نے کی تھی، اور باقی جگہوں پہ ہر جگہ پہ مختلف لوگوں نے کی تھی۔ مردان میں ہوئی تھی، چارسدہ میں ہوئی تھی، سوات میں ہوئی تھی، بنو میں ہوئی تھی، ہر جگہ پہ ہوئی تھی، پشاور میں ایک بہت بڑی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، سوابی میں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، یہ ان کے لیے تھی۔ جو کراچی میں تھی اس میں آپ کا پروونشل لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا صوبائی لیڈرشپ اور جو مختلف جو 34 یا 35 اضلاع ہیں، ان کی لیڈرشپ نے اپنے ساتھ 100 200 300 400 بندوں کو جو ان کے ساتھ کے ہوئے ہیں امیڈیٹ ہے، ان کو لے کر نکلنا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، اور وہ سب نکلے ہیں۔ اور جس کا آپ نے دیکھا ہے کہ ملیر میں ایک آدمی جو تھا اس نے مفلر بنا کے، اور وہ پی ٹی آئی کا بالکل نہیں تھا، اور گھس کے تنگ کرنے کی، یا وہ وہی کام کرنا چاہتا تھا جو 9 مئی میں ہوا تھا، کہ they wanted to repeat that false flag۔ صحیح۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے چونکہ پنجاب میں سب سے زیادہ فسطائیت تھی، تو پنجاب کے لیے ہم لوگوں نے اسپیسیفکلی کسی کو نہیں بتایا تھا کہ کہاں سے نکلیں گے، کیا ہوگا۔ کوئی 50-60 لوگوں کی ریلی نکلتی تھی، ایک جگہ پہ جا کے وہ کرتی تھی، جب پولیس وہاں پہنچتی تھی وہ وہاں سے ادھر ادھر چلے جاتے تھے، پھر کہیں اور سے نکل آتے تھے۔ سو اٹ واز لائک وہ کیٹ اینڈ ماؤس کائنڈ آف تھنگ، کہ ہم نکلتے تھے اور سو اٹ واز اے ڈفرنٹ اسٹریٹجیز فار ڈفرنٹ۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں گے بلوچستان میں بھی نکلے، ان جگہوں پہ جہاں پہ کبھی کوئی نہیں نکلا وہاں پہ بھی آپ کے لوگوں نے، مطلب میڈیا والوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ گئے تھے اور انٹرویو۔ سو اٹ واز اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی آل اوور دس ٹائم، جس کو میرے لحاظ سے میں نے اس کو جو نام دیا ہوا ہے، جیسے عمران خان نے کووڈ کو، جو کہ ایک بہت گندی بیماری تھی، اسی طریقے سے یہ پی ڈی ایم جو کہ ایک بہت گندی بیماری ہے، اس کو ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن سے پاکستان طریقے انصاف نے ہینڈل کیا تھا، ان کو ہم نے سمارٹ پروٹیسٹ سے ہم ابھی ان کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ اسمال پروٹیسٹ تھا علی سر، اسمال پروٹیسٹ تھا۔ اگر اسمال پروٹیسٹ تھا نہیں، تو سمارٹ اسمارٹ، اچھا سمارٹ اسمارٹ، سمارٹ یہ اسمارٹ پروٹیسٹ تھا، بڑا اسمارٹلی اس کو، مطلب انہوں نے ساری اسٹریٹجی بتائی۔ آپ لوگوں کو کیا ڈر تھا کہ ایک ضعیف خاتون ریحانہ ڈار صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا، عالیہ حمزہ کی گاڑی کے اوپر جو شیشہ تھا وہ توڑا گیا جس سے وہ زخمی بھی ہوئی، آپ ان کو احتجاج کرنے دیتے؟ یہ ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ کیا ہو جانا تھا اگر یہ لوگ اس دن احتجاج کر لیتے 5 اگست کو؟ دیکھیں، جو ابھی تک میں نے آپ کے پروگرام میں باتیں سنی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ساری وہ باتیں ہیں اور مجھے تو ایک ہی محاورہ یاد آ رہا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ مطلب ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی شاید مل نہیں رہا، تو اب یہ کہتے ہیں ہم نے سمارٹ احتجاج کر دیا، ہم نے لیکن سر یہ یہ تو بڑے والا احتجاج کانفیڈنٹ ہیں کر 14 اگست کے لیے۔ اچھا، وہ مطلب دیکھیں، اچھا اگر یہ سمارٹ احتجاج تھا تو جو ان کی آپس میں، جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے، وہ تو آپس میں دست و گریبان ہے کہ فلاں بندے نہیں لے کر آیا تو فلاں اسلام آباد کیوں چلا گیا، اور فلاں ادھر سے بندے نے، وہ کیوں پھر بیانات دے رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک تو پاکستان میں جس طرح سے انہوں نے
پاکستان میں غنڈہ گردی کی، پاکستان میں دہشت گردی کی، یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو سر ان کو تو سزائیں مل رہی ہیں اس کے اوپر؟ اب تو الحمدللہ ان کو پاکستان کی جو ہے وہ عدالتوں سے دیر آئے درست آئے سزائیں بھی ظاہر ہے، جو دہشت گردی کرے گا اس کو سزا ہونی چاہیے، اور اس قسم کے واقعات تو پاکستان کے بدترین دشمن دہشت گردوں نے بھی نہیں کیے جو ان لوگوں نے کیے تھے، تو وہ اب سکریو ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوا ہے۔ دوسرا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے بچوں کو تو کیل والی لاٹھیاں لے کر پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاؤ، لیکن اپنے بچوں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ احتجاج میں حصہ نہیں لیں گے۔ جب عوامی نمائندے اپنے حلقوں میں احتجاج نہیں کریں گے تو لوگوں کا تو وہ دماغ نہیں خراب کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں یا نکل کر آئیں۔ اور تحریکیں جو ہوتی ہیں احتجاج کی اور جو تحریکیں جمہوریت کے لیے ہوتی ہیں وہ کسی سے ریٹن اجازت نامے نہیں مانگتے، وہ فسطائیت کا ذکر نہیں کرتی، وہ دیگر نہیں کرتی، لیکن اصل تو دہشت گرد یہ تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ پرامن احتجاج کے نام کے اوپر ہمیشہ جلاؤ گراؤ کی سیاست کی، ہمیشہ آگ لگانے والی سیاست کی۔ 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس جس کو جناح ہاؤس بھی تھا اس کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی۔ 9 مئی کو انہوں نے پشاور کا ریڈیو اسٹیشن میں آگ لگائی۔ 9 مئی کو انہوں نے جو ہے وہ سرگودا میاں والی فیصل آباد کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ 9 مئی کو موٹر ویز انہوں نے جلائے۔ 9 مئی کو انہوں نے شہداء کے مجسمے جلائے، حتیٰ کہ جو یہ دو دہشت گردی کر سکتے تھے انہوں نے کیے۔ پھر کے پی کی حکومت کے تمام وسائل لیتے ہیں اور اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم اڈیالہ جیل کی دیواریں توڑیں گے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے۔ صحیح۔ تو سر 9 مئی پہ تو ان کو اب سزائیں ہو رہی ہیں، تو اب ضروری تو نہیں تھا کہ 9 مئی اب 5 اگست کو دوبارہ سے کوئی نیا 9 مئی ہوتا؟ سزائیں تو مل رہی ہیں ان کو۔ دیکھیں، دہشت گردوں کو پرامن احتجاج کرنے کی تو ہر سیاسی پارٹی کو حق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، اول ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شر پسندوں سے پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھیں، پاکستان کی املاک کو محفوظ رکھیں۔ ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ ڈیلا کے جا کر، لیکن سر یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اب ہم ان کو دہشت گرد بھی نہیں کہہ سکتے، ایک جماعت ہے، یا تو ان کو آپ بالکل بین کر دیں تو پھر تو ہم انہیں کہہ دیں گے دہشت گرد۔ نہیں، سیاسی جماعت کے طور پر تو یہ الیکشن کمیشن میں ابھی تک رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جو دہشت گردی کرنے والے انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں ان کا راستہ تو حکومت کے روکنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور وہ ہم روکیں گے بھی۔ ابھی بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی یہ ایک دفعہ نہیں، کیل والی لاٹھیاں لے کر 1122 کی گاڑیاں لے کر حتیٰ کہ وہاں کے تمام وسائل لے کر اسلام آباد آپ کو پوائنٹ آ گیا ہمایوں سر، آپ لوگوں کا یہ اس طرح سے ابھی ایک طرح سے حکومت کا یہ موقف ہے کہ آپ لوگ دہشت گرد ہیں، آپ لوگ کیل والے ڈنڈے اپنے پاس رکھتے ہیں، اب 14 اگست کو کیا یہ حکومت آپ کو دوبارہ احتجاج کرنے دے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ گوہر صاحب نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جھوٹ یہاں سے پکڑ لیں۔ نمبر 2، آپ کو پتہ ہے کہ 5 تاریخ کو سب سے بڑا احتجاج کہاں ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ اوکاڑا میں، میری ایک ناقص جو نالج ہے اس میں نہیں، اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں۔ صحیح۔ آپ نے دیکھا ہے وہاں سے جو یہ 12 سے 16 سال کے بچوں کو لے کر جو آئے تھے، آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے؟ جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ آج یہاں کیوں آئے ہیں، 5 تاریخ کو کیا ہوا تھا، ہر ایک بچے نے کہا کہ 5 تاریخ کو عمران خان کو غلط طریقے سے قید میں رکھ دیا گیا تھا، ہر ایک بچے نے یہ کہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہو، انہوں نے کہا عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، اور انہوں نے ان کو برا بھلا کہا۔ ہر ایک بچے کا انٹرویو ہے۔ صحیح۔ یہ احتجاج ہے۔ یہ جب کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی بچے ہیں، ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے، they are in their teens۔ اور یہ یاد رکھیں، وہ کہا جاتا ہے نا بچے من کے سچے، یہ وہ لوگ بچے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہاں سے سب سے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑو۔ اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو یہ ہوا تھا۔ یہ بیچ میں ایڈ کرنا بھول گئے کہ 9 مئی کو ہم لوگوں نے ان کے اندر گھس کے یہ ساری چیزیں کرا کے ان لوگوں کو فریم کیا ہے۔ they framed پی ٹی آئی، they knew کہ ہم لوگ پی ٹی آئی والے یہاں ادھر جا رہے ادھر جا رہے۔ ان لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ، جب عوام تو ادھر
بالکل اسی طرح ہی وہ تھی جیسے جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی یا ان کو جب اسیسینیٹ کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں کیا ہوا تھا، پٹریاں تک اکھاڑ دی گئی تھی، کراچی میں 3 ہفتے تک یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو وہ ساری چیزیں جو تھی نا وہ کراچی میں ہو رہی تھی. بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی ہو رہا تھا، 1-2 دن ہو رہا تھا، ضرور ہوتا، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اب ان کا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ ایک انٹرویو دیکھیں ان کا، یہ صاحبزادہ رضا صاحب کا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد صاحب جو کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، اور جب یہ چلے گئے تھے ادھر، یہ باہر سعودی عرب چلے گئے تھے، تو مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر انہوں نے میاں صاحب سے پوچھا کہ سنا ہے کہ یہ آپ نے کوئی ڈیل کر کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں اس وقت حرم میں ہوں اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے کوئی ڈیل نہیں کی. حالانکہ بقول ان سے کوئی 3-4 دن پہلے، ہفتہ پہلے ان کے پاس وہ سارے ڈاکیومنٹس ود پروف آئے ہوئے تھے، جو کہ بعد میں ایک شہزادے نے آ کے بتایا ہوا تھا. یہ لوگ جھوٹ ہر جگہ بیٹھ کر بولتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی اس ملک کا جو نظام کا ستیہ ناش ہوا ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں نے کیا. نہ یہ 1984 میں الیکٹ ہو کر آئے تھے، نہ یہ آج الیکٹ ہو کر آئے ہیں، نہ یہ 1990 الیکٹ ہو کر آئے تھے. صحیح سر. یہ ہر سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا.